بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک شاہ زیب طارق، آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز HD چینل۔ ناظرین، آج میں بات کروں گا مسئلہ فلسطین اور اسرائیل کے بارے میں کہ آج اسرائیل کی جانب سے جو ظلم اور وحشیانہ جہریت اور بربریت جو فلسطین کی عوام، وہاں پر خواتین، وہاں پر ہماری بہنیں، ہمارے چھوٹے بھائی، ہمارے بزرگ جو ان کے ظلم کو برداشت کرتے کرتے کہیں جو 100 سے زائد وہاں پر جو مسلمان ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی عوام ان کی جہریت، ان کے ظلم کا مقابلہ کرتے کرتے زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ لیکن ناظرین، آج میں یہ آپ کو بات بتاتا چلوں، میں پوری امت مسلمہ سے مخاطب ہوں، پوری امت مسلمہ کے میں سربراہان سے بھی مخاطب ہوں کہ اب وقت آ چکا ہے مولا حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کا۔ اب وقت آ چکا ہے مولا کائنات امام علی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کا، ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ لیکن ناظرین، آج میں ایک اور بات بتاؤں گا کہ آج OIC کا ایک عام اجلاس سعودی عرب کی سربراہی میں منعقد ہوا، جو کہ ابھی جاری ہے، اور اس میں کیا فیصلہ ہوا فلسطین کی عوام کا ساتھ دینے کا، اسرائیل کی جہریت کا منہ توڑ جواب دینے کا۔ آج کیا فیصلہ ہوا مسجد اقصی یعنی کہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول کی حفاظت کے لیے یہ جو مسلمان ہیں، آج انہوں نے کیا رول ادا کیا، انہوں نے کیا فیصلہ کیا، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور یہ بھی بتائیں گے کہ عرب لیگ کے چند ایسے ملک جن کی مکاریاں اور بزدلی جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ اچھے طریقے سے سامنے آ چکی کہ یہ اسرائیل کے خلاف کیوں نہیں کھڑے ہو رہے، اسرائیل کے خلاف کیوں نہیں بیان دے رہے، اور کون سے ایسے ملک ہیں جو کھل کر سامنے آئے، یہ میں بتاؤں گا۔ ناظرین، آج سعودی عرب کی زیر صدارت OIC کا ایک عام اجلاس ہوا، جس میں عرب لیگ کے جتنے بھی وزیر خارجہ ہیں انہوں نے اس اجلاس میں آج شرکت کی، اور اسرائیل کی جانب سے جو فلسطین کی عوام، خاص طور پر مسجد اقصی کے اوپر جو حملہ کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے بات چیت کی گئی۔ لیکن ناظرین، یہ تمام تر وزیر خارجہ بیٹھ کر بھی اسرائیل اور فلسطین کا جو مسئلہ تھا اس کے اوپر کوئی متفقہ فیصلہ نہیں کر سکے۔ فلسطین کی عوام کو تحفظ دینے کے لیے، ان کے دفاع کے لیے کوئی فیصلہ نہ کر سکے، یہاں تک کہ اپنا قبلہ اول کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی متفقہ فیصلہ کرنے میں ناکام رہے۔ اس میں 3 ملک جنہوں نے آج اس حوالے سے بات کی، لیکن اس سے پہلے جو اسرائیل کے وزیر اعظم، مکار وزیر اعظم نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی وہ میں آپ کو سنواتا چلوں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے عرب لیگ یعنی کہ امت مسلمہ کو ایک دھمکی دی۔ انہوں نے یہ کہا کہ فلسطین کے اندر ابھی جو حالات ہیں وہ چھوٹی سی چنگاری ہے، مزید شعلے ابھی باقی ہیں، ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، اور ابھی دیکھیں آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ اب دیکھ لیں، اسرائیل کی جانب سے اتنی بڑی دھمکی، وہ بھی امت مسلمہ کو جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا خدا ایک ہے، ہم 1,24,000 انبیاء کرام کو مانتے ہیں، جو یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہمیں کسی صورت اکیلا نہیں چھوڑتا، جو کہ ہمارا اسلام برائی کو دیکھ کر، ظلم کو دیکھ کر اس کے اوپر آواز اٹھانے کی ہمیں جو ہے وہ حکم دیتا ہے، ہمیں جہاد کا حکم دیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج ہمارے مسلمان، ہمارے عرب لیگ کے جو سربراہان ہیں وہ خاموش ہیں۔ لیکن ناظرین، ملیشیا کے جو صدر ہیں، آج انہوں نے، میں کہتا ہوں کہ جرأت مندانہ بیان دیا اس OIC کے عام اجلاس میں، جس میں تمام تر وزرائے خارجہ خاموش رہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اب وقت آ چکا ہے فلسطینی عوام کے حقوق کے لیے، انہیں تحفظ دینے کے لیے ہم اپنی جو فوجیں ہیں اس فلسطین کے اندر اتاریں، اور اسرائیل کی جو فوج ہے اس کا منہ توڑ جواب دیں، اس کی جہریت کا منہ توڑ جواب دیں۔ اپنے بیت جو مقدس ہے، مسجد جو اقصی ہے، اس کی حفاظت کریں، ہماری فوجیں قبلہ اول کی حفاظت کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج سے جو 2-3 دن پہلے طیب اردوان صاحب، ترک صدر جو ہیں، انہوں نے
جرأتمندانہ ایک سٹیٹمنٹ دی. میں کہتا ہوں کہ انہوں نے جو بات کہی وہ زبردست کہی. وہ بات کیا ہے وہ آپ ذرا سنیں. انہوں نے یہ کہا کہ اگر انہوں نے امت مسلمہ کو مخاطب کیا، عرب لیگ کو مخاطب کیا، یہ کہا کہ اگر ہم، یاد رکھیے گا، اگر ہم اپنے قبلہ اول یعنی کہ مسلمان اپنے اگر قبلہ اول یعنی کہ مسجد اقصی کی حفاظت نہیں کر سکتے تو یاد رکھیے گا ہم مکہ مکرمہ اور جتنے بھی ہمارے مقدس مقامات ہیں ہم کسی صورت ان کی حفاظت نہیں کر سکیں گے. اگر اب وقت ہے ہمیں اسرائیل کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کا. آج پاکستان نے بھی، پاکستان کے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی آج اپنا OIC کے اجلاس میں ایک سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے یہ کہا کہ ہماری جو فوج ہے وہ تیار ہے اور اگر اس OIC کے اجلاس میں فیصلہ ہو جاتا ہے تو ہم اپنی فوجیں فلسطین کے اندر داخل کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم ہمیشہ فلسطین کی عوام کے ساتھ ہیں. ناظرین، آج مسئلہ فلسطین پر صرف اور صرف ملیشیا، ترکی اور پاکستان آواز اٹھا رہے ہیں. آج صرف اور صرف اسرائیل کی جو فوج کی جو منہ توڑ جواب دے رہا ہے وہ حماس کے مجاہدین ہیں جو صرف اور صرف ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. نہ ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی ہے، نہ ان کے پاس کوئی سپر پاور ہے، نہ ان کے پاس اس طرح کی کوئی جدید ٹیکنالوجی یا اتنا بھاری مقدار میں کوئی اسلحہ ہو. لیکن آج دنیا جانتی ہے حماس کے مجاہدین آج اسرائیل کی فوج کے اوپر بہت زیادہ بھاری ہیں، منہ توڑ جواب دے رہے ہیں. لیکن یہ عرب لیگ کی جو ملک اور ان کے جو سربراہان ہیں ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس سپر پاور ہے، ان کے پاس جدید اسلحہ وافر مقدار میں موجود ہے، ان کے پاس ہر طرح کی ٹیکنالوجی موجود ہے. لیکن اس کے باوجود یہ صرف اور صرف اسرائیل کا مقابلہ کرنے میں ناکام نظر آ رہے ہیں. اگر میں پوری دنیا کو ایک سائڈ پر کر دیں، آج سعودی عرب نے بھی کوئی بہترین کردار ادا نہیں کیا. آج دبئی کی جانب سے کوئی اچھا کردار ادا نہیں کیا. آج دیگر جو بڑے ممالک ہیں عرب، آج ان کی جانب سے مکاریاں اور بزدلی بہترین طریقے سے سامنے آ چکی ہے کہ آج یہ صرف اور صرف دوستیاں پالی جا رہی ہیں اسرائیل کے ساتھ، یورپ کنٹری کے ساتھ اور فلسطین کی عوام کے ساتھ، اور مسجد اقصی جو غیر محفوظ ہو چکی ہے ان کو کسی صورت اس کی فکر نہیں. میں پوری دنیا کو ایک سائڈ پر رکھتا ہوں اور مخاطب ہوتا ہوں اپنے وزیر اعظم پاکستان وزیر اعظم عمران خان صاحب سے. وزیر اعظم عمران خان صاحب، آپ نے گزشتہ 3 سالوں سے مسئلہ کشمیر کے اوپر آپ آواز بلند کرتے آئے لیکن ناکام رہے. جب سے آپ وزیر اعظم بنے مسئلہ کشمیر میں اگر دیکھا جائے تب سے وہاں پر کرفیو لگایا گیا ہے. آپ نے مسئلہ فلسطین کے اوپر آواز بلند کی، زبردست کیا، لیکن آج تک آپ مسئلہ فلسطین کے اوپر بہتر سے بہتر کوئی رد عمل دکھانے میں ناکام رہے. آپ فلسطینیوں کے تحفظ کے لیے، حقوق کے لیے آپ نے کوئی عملی اقدامات نہیں کیا. عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ پوری دنیا ایک سائڈ پر، پوری دنیا کے مسلمان ایک سائڈ پر، لیکن کوئی ایسا درمیانی رستہ نکال کر فلسطین میں اپنی فوج کو داخل کرتے اور اپنا جو بیت المقدس ہے، قبلہ اول ہے، مسجد اقصی ہے، اس کو تحفظ پہنچانے کے لیے اپنا عملی کردار ادا کرتے. لیکن عمران خان صاحب صرف اور صرف باتوں کی حد تک، بیانات تو تمام وزرائے اعظم اور تمام سیاسی جماعتیں دیتی چلی آ رہی ہیں. پوری دنیا کے وزیر اعظم جو ہیں اور تمام جو سیاسی جماعتیں یہ بیانات تو دیتے چلے آ رہے ہیں فلسطین کی عوام کے لیے، قبلہ اول کے لیے، لیکن کسی نے فی وقت تک یہ اقدامات نہیں اٹھائے، یہ بیان نہیں دیا کہ ہم اپنی فوجیں اتارے ہیں. آج عمران خان صاحب صرف اور صرف اسرائیل کو اتنی دھمکی دے دیتے کہ ہم جو ہیں وہ کسی وقت بھی تمہارے اوپر حملہ کر دیتے ہیں. تو یاد رکھیے گا، میں کہتا ہوں کہ اسرائیل کے اندر اتنی جرأت نہ ہوتی کہ وہ آج جو فلسطین کے ساتھ کر رہا ہے، فلسطینی عوام کے اوپر جو ظلم ڈھا رہا ہے، وہ کسی صورت یہ کام نہ کرتا. آج فلسطین کے اندر جو ہو رہا ہے، فلسطینی عوام کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اس میں صرف اور صرف ایک ملک قصوروار نہیں، پوری عرب لیگ پاکستان سمیت تمام فلسطینی عوام کے مجرم ہیں. تمام تار فلسطینی عوام جو ہے اس کے مجرم ضرور ہیں
کہ آج ہم صرف اور صرف بیانات تو دے رہے ہیں لیکن اپنے قبلہ اول کو محفوظ نہیں کر رہے، تو یاد رکھیے گا مجھے وہ ترک صدر کا بیان پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے ٹھیک کہا کہ اگر آج ہم قبلہ اول مسجد اقصی کی حفاظت نہیں کر سکتے تو ہم مکہ مکرمہ کی کل کسی صورت حفاظت نہیں کر سکیں گے، ہم اپنے مقدس مقامات کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، ہم ناکام رہیں گے۔ آج وقت ہے میں پوری دنیا کے مسلمانوں سے اور عرب لیگ کے سربراہان سے میں مخاطب ہوں کہ آج وقت ہے اٹھ کھڑا ہونے کا۔ انہوں نے، اسرائیل نے آپ کو موقع دے دیا ہے، آپ اس موقع کو استعمال کریں اور اپنی فوجیں داخل کر دیں فلسطین میں اور بتا دیں کہ مسلمان کسی سے کم نہیں ہیں، کہ مسلمان نہ جھکتے ہیں اور نہ بکتے ہیں اور نہ ڈرتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں۔ وقت ہے فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں، وقت ہے فلسطینی عوام کو جو ہے وہ آزاد کروایا جائے، فلسطینی عوام کو ان کا حق دیا جائے، وقت ہے اپنے بیت المقدس کو، پہلے قبلے اول کو جو ہے تحفظ پہنچایا جائے، ان کی حفاظت کی جائے تاکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا جو نام ہے اور جو مقام ہے وہ بلند ہو۔ ناظرین، مزید اہم اپڈیٹ کے لیے آپ سے میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ ہمارے ایس پی نیوز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ پوری دنیا کے مسلمانوں تک جا پہنچے، تاکہ ہر لیٹسٹ آنے والی جو اپڈیٹ ہے وہ بھی آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جلدی دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔